بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ تھوڑی دیر تک چپ رہی، خود کو بہت زیادہ کمتر محسوس کرتی رہی۔ عورت جب اپنے حسن سے شکار نہیں کر سکتی، اپنے شباب سے شب خون نہیں مار سکتی، جب اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے متاثر نہیں کر سکتی تو خود کو کمتر محسوس کرتی ہے اور سوچتی ہے ایسا کون سا حربہ استعمال کیا جائے کہ سامنے والے کو بالکل ہی بے دست و پا کر دے، اس کے آگے خود کو منوا لے۔ لیکن ایسی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجبور ہو کر بولی، میں جانتی ہوں تم ساری دنیا پر چھائے ہوئے ہو، میرے حواس پر بھی چھا رہے ہو، لیکن کبھی مجھے حاصل نہیں کر سکو گے۔ کیا یہ تمہاری کمتری نہیں ہے کہ میں تمہارے مقابلے میں غلام باقی کو ترجیح دے رہی ہوں؟ تم ایسا کہتے وقت مقدر کو بھول رہی ہو، جس کے نصیب میں جو ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ وہ میرے اس طنز پر تل ملا گئی۔ اس کے نصیب میں فرحاد علی تیمور نہیں، ایک حبشی غلام تھا۔ وہ جھنجھلاہٹ میں خیال خوانی بھول گئی، چیخ کر کہنے لگی، تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ میری اپنی پسند ہے، میں جسے چاہوں اسے اپنے سر کا تاج بنا لوں اور جسے چاہوں پاؤں کی جوتی بھی نہ بناؤں، اور تم وہ ہو جسے میں جوتی بھی نہیں بنانا چاہتی۔ پائلٹ نے کہا، مس مرینا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کس سے کہہ رہی ہیں؟ کیا غصہ دکھا رہی ہیں؟ وہ چونک گئی، اسے احساس ہوا وہ جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو کر بڑبڑانے لگی تھی۔ میں نے کہا تمہارے بڑے عزائم ہیں، تم سونیا کی طرح ذہین اور مکار بننا چاہتی ہو مگر کبھی نہیں بن سکو گی۔ تم ذرا سی بات پر جھنجھلا جاتی ہو جبکہ سونیا کبھی ایسا نہیں کرتی۔ تم چلے جاؤ، میرے دماغ سے چلے جاؤ، مجھے جانے میں کتنی دیر لگے گی، لیکن سوچ لو میں چلا گیا اور پائلٹ کی نیت بدل گئی تب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے تم مجھ پر خصوصی توجہ دے رہے ہو اور مجھ میں دلچسپی لے رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تم سے نہیں غلام باقی سے دلچسپی ہے۔ میرا فرض ہے میں اپنے مسلمان بھائی کی ایمانت کی حفاظت کروں، سو کر رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ایک غلام اور تمہارا بھائی؟ میں نے جواب دیا، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ پھر میں نے اسے انگریزی میں ترجمہ سنایا۔ وہ تھوڑی دیر تک چپ رہی، پھر بولی، اس مشین تک کیسے پہنچو گے؟ میں اپنا طریقہ کار کسی کو نہیں بتاتا۔ تم مجھ سے معلومات حاصل کرنے کے بعد خود غرض بن گئے ہو۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں غلام باقی تک پہنچاؤں گا یا اسے تمہارے پاس لے آؤں گا۔ میں نے تمہارے ذریعے بہترین معلومات حاصل کی ہیں، تمہیں اس کا انعام ضرور دوں گا۔ مجھے دماغی طور پر حاضر ہونا پڑا۔ ہندوستان سے روانہ ہونے کے لیے صرف 3 گھنٹے رہ گئے تھے، کچھ تیاریاں کرنا تھیں۔ اس دوران میں بار بار مورینا کے پاس جاتا رہا تاکہ پائلٹ کوئی دھاندلی نہ کرے۔ آلا بی بھی مجھے ایئرپورٹ تک الوداع کہنے آئی۔ انکل دلپت رائے بھی تھے، جنہیں اب میں ڈیڈی کہتا تھا۔ میں نے ان کے گلے لگ کر وعدہ کیا، انہیں کبھی نہیں بلاؤں گا، جب بھی موقع ملا ان کے پاس ضرور آؤں گا۔ انہوں نے مجھے آلا بی بی سے تنہائی میں ملنے کا موقع دیا۔ وہ بہت اداس تھی۔ میں نے اسے تسلیاں دی، ہم بہت جلد ملیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب ہماری جدائی کا اتنا طویل عرصہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں تمہاری فرمائش کے مطابق ہر ماہ ایک بار تم سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ پیرس یا لندن ہوتا تو وہ فوراً ہی گلے لگ جاتی، لیکن ایشیائی ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جبر کرتی رہی اور مجھ سے دور کھڑی رہی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا، پھر رخصت ہو گیا۔ ٹھیک 10 بجے طیارے نے پرواز کی۔ اب میں پیرس پہنچنے والا تھا، وہاں رسونتی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ پیرس سے پھر کون سی فلائٹ امریکہ جانے کے لیے ملے گی، اس کے متعلق شیخ صاحب بتانے والے تھے۔ میں بعض اوقات کچھ اہم باتیں کہنے سے رہ جاتا ہوں۔ مورینا اور تنانا نے آپس میں فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہر رات 3 بجے مارتھا اسمتھ کے دماغ میں آ کر اس کے لب و لہجے میں باتیں کریں گی، لیکن مورینا پچھلی رات ان 5 ٹریلروں کا تعاقب کرنے میں اس قدر مصروف رہی تھی کہ وعدے کے باوجود مارتھا اسمتھ کے دماغ میں پہنچ کر اپنی بہن تنانا سے ملاقات نہ کر سکی۔ ادھر تنانا پریشان تھی، مارتھا کے دماغ میں آ کر گھنٹوں اپنی بہن کا انتظار کرتی رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کے دماغ میں مخاطب کیا تھا بچوں کو، وہ مارتھا کی آواز اور لب و لہجے میں مخاطب کر رہی تھی۔ اس لیے مارتھا حیران تھی کہ وہ خود ایسا کیوں سوچ رہی ہے اور کسے مخاطب کر رہی ہے۔ یہ باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور وہ پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں بہنوں نے ٹی وی کی سپر سٹار کا انتخاب کیا تھا۔ اتفاق سے وہ اس رات شوٹنگ میں مصروف تھی اور جاگ رہی تھی، اس لیے تنانا اس کی سوچ میں بولتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ اگر وہ نیند میں ہوتی تو شاید کبھی محسوس نہ کرتی۔ بہرحال دونوں بہنیں اپنے منصوبے کے مطابق پہلی بار ملاقات نہ کر سکی۔ تنانا نے دماغ پر زور دے کر مورینا کے لب و لہجے کو یاد کرنا چاہا، مگر
ناکام رہی پھر اس نے برنارڈ کے اپارٹمنٹ میں فون کیا۔ برنارڈ اسی وقت پہنچ گیا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر جب تنانا کی آواز سنی تو کہا تمہاری بہن مورینا ابھی آنے والی ہے۔ تنانا نے پوچھا اگر میں اپنی بہن سے بات کروں اور فون پر اس کا لب و لہجہ سنوں تو کیا تنویمی عمل کے خلاف اس کی آواز اور لب و لہجہ یاد آ جائے گا؟ برنارڈ نے کہا ظاہر ہے جب تم جاگتی آنکھوں سے جاگتے ذہن سے اپنی بہن کے ساتھ فون پر گفتگو کرو گی، اس کی آواز اور اس کا لب و لہجہ سنو گی تو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ تنویمی عمل کی شرط یہی ہے کہ اپنی بہن کی آواز اور اس کے لب و لہجے سے دور رہو، اس طرح دونوں بہنیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہیں گی۔ اچھا مسٹر برنارڈ، جب میری بہن آئے تو تم مجھے اس نمبر پر فون کرنا۔ اس نے ایک فون نمبر بتایا، پھر کہا میں تمہارے دماغ کو ملاقات کا مرکز بنا رہی ہوں، ہم بہنیں تمہارے لب و لہجے میں باتیں کریں گی۔ میں رابطہ ختم کر رہی ہوں، یاد رکھو اسی نمبر پر انتظار کروں گی۔ میں طیارے میں سفر کرنے کے دوران کبھی مورینا اور کبھی برنارڈ سلیری کے دماغ میں جاتا رہتا تھا۔ اگر میں ایسے وقت برنارڈ کے دماغ میں پہنچتا جب تنانا فون پر گفتگو کر رہی تھی تو بڑی آسانی سے اس کے دماغ میں پہنچ سکتا تھا۔ اب بھی مورینا کا انتظار کیے بغیر برنارڈ کو اس نمبر پر فون کرنے پر مائل کر سکتا تھا، لیکن یہ مناسب نہیں تھا، مجھے مورینا کا انتظار تھا۔ آخر وہ آ گئی۔ برنارڈ نے کہا تمہاری بہن نے فون کیا تھا، ابھی میں فون کے ذریعے رابطہ قائم کرتا ہوں، تم میرے دماغ میں رہو، جب میں تمہارے آنے کی اطلاع دوں گا تو وہ میرے دماغ میں آ کر میرے لب و لہجے میں گفتگو کرے گی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، ذرا دیر میں ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ برنارڈ سلیری نے کہا مورینا آ چکی ہے، تم آ سکتی ہو۔ دوسرے ہی لمحے تنانا نے برنارڈ کے لب و لہجے میں مخاطب کیا، ہیلو مورینا، میں تنانا تم سے مخاطب ہوں۔ مجھے اس کا لب و لہجہ سن کر مایوسی ہوئی، میں نے سوچا تھا جب برنارڈ اسے فون پر مخاطب کرے گا تو وہ بے اختیار اپنے لہجے میں کچھ نہ کچھ ضرور بولے گی، لیکن وہ لہجہ بدل کر بہن سے باتیں کرنے لگی تھی۔ میں تھوڑی دیر تک باتیں سنتا رہا۔ مورینا اسے بتا رہی تھی کہ کس طرح اس نے 5 ٹریلروں کا تعاقب کیا اور کس طرح فرحاد نے 2 بدماشوں سے اس کی عزت بچائی ہے۔ تنانا نے کہا پھر تو ہمیں فرحاد کا احسان مند ہونا چاہیے۔ مورینا نے کہا کس بات کی احسان مندی؟ بھول کر بھی اس کے احسانوں کے فریب میں نہ آنا، وہ اسی طرح پھانستا ہے، پھر عزت سے کھیل کر احسان ماننے والی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ مجھے مورینا پر تیش آ رہا تھا، ایک بدنام شخص کی نیکی بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ میں چپ چاپ سنتا رہا۔ وہ کہہ رہی تھی تنانا تم یہ شہر چھوڑ دو، بہت دور چلی جاؤ، تمہاری آواز اور لب و لہجہ فرحاد تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ کتنے ہتھ کنڈوں سے میرے دماغ میں پہنچ گیا ہے، لیکن تم ہوشیار رہو گی، اس کے فریب میں نہیں آؤ گی۔ میں تو لہجہ بدل کر بول رہی ہوں، تم مجھے فرحاد سے دور رہنے کا مشورہ دے رہی ہو۔ میں تمہیں تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے دور رہنے کا مشورہ دیتی ہوں۔ تم بھی شکا چھوڑ دو، ہم دونوں بہنیں کسی شہر کے خوبصورت سے علاقے میں رہیں گی اور گمنامی کی زندگی گزاریں گی، ٹیلی پیتھی کے ذریعے صرف اپنی ضروری خواہش پوری کیا کریں گی۔ میری بھی یہی خواہش ہے، مگر سوچتی ہوں تمہارے ساتھ رہوں گی تو میری وجہ سے تم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ شارپر کو چند خطرناک دشمن لے گئے ہیں، وہ اس کے ذریعے ٹیلی پیتھی سیکھیں گے اور اسے خوش کرنے کے لیے مجھے اس کے پاس پہنچائیں گے۔ میں ان معاملات میں الجھ گئی ہوں، کوشش کروں گی وہ ٹرانسفارمر مشین میرے ہاتھ لگ جائے اور شارپر ہمیشہ میرا غلام بنا رہے، اس طرح میں محفوظ رہ سکتی ہوں۔ میں تم سے عمر میں بھی چھوٹی ہوں اور عقل میں بھی۔ میں نے فرحاد اور اس کی ساتھی عورتوں کے ریکارڈ پڑے ہیں، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ فرحاد کا ساتھ دو، ہم دونوں کو اس کی ٹیم میں شامل ہو جانا چاہیے۔ وہ ناگواری سے بولی اور اس کے ہاتھوں میں کھلونا بن جانا چاہیے جیسے اس کی تمام عورتیں بنی ہوئی ہیں۔ ہم نے اس کا ریکارڈ پڑھا ہے، اسے پڑھنے کے باوجود بھی سمجھنے کے لیے بہت کچھ رہ جاتا ہے، کوئی کسی کے تمام رازوں سے واقف نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اس میں کیا بات ہے کہ عورتیں اس کی ہوتی ہیں تو اسی کی ہو کر رہ جاتی ہیں، جیسے اس نے سحر زدہ کر دیا ہو، انہیں قیدی بنا کر رکھا ہو۔ میں ایسی زندگی کبھی پسند نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہیں اس کا مشورہ دوں گی۔ بہن مورینا ٹیلی پیتھی کا علم سیکھ کر جتنی خوش ہو رہی ہے، اتنی ہی پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے چاروں طرف سے ناگہانی بلائیں گھیرتی چلی آ رہی ہیں اور ہم بڑی مصیبتوں میں پھنسنے والی ہوں۔ میں چاہتی ہوں تم عزت آبرو سے زندگی گزارو، کوئی تمہاری طرف ہاتھ نہ بڑھا سکے۔ میں نے اس حد تک تمہیں قابل بنا دیا ہے، اب تمہاری سوجھ بوجھ اور مصلحت اندیشی پر ہے کہ تم کس طرح زندگی گزارتی ہو۔ میں چاہتی ہوں مجھ سے کسی طرح بھی رابطہ قائم نہ کرو، فرحاد بہت چالاک ہے۔ شکر ہے ابھی تم محفوظ ہو، میں چاہتی ہوں اسی طرح محفوظ رہو اور اس سے دور رہو، بلکہ مجھ سے بھی دور رہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری سلامتی، تحفظ اور تمہاری آزادانہ زندگی کی خاطر کہہ رہی ہوں، آئندہ مجھ سے رابطہ قائم نہ کرنا۔ میں رات کے 3 بجے مارتھا سمتھ کے دماغ میں تم سے نہیں ملوں گی، ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ ختم سمجھو۔ اگر تقدیر کو منظور ہوا تو دونوں بہنیں زندگی کے کسی موڑ پر پھر ملیں گی۔ وہ بہنیں ایک دوسرے سے نامعلوم
मालूम मुद्दत के लिए बिछड़ने वाली थी। मैंने सोचा अगर ऐसा हुआ तो मैं तनाना तक नहीं पहुंच सकूंगा, जबकि किसी टेलीपैथी जानने वाले तक पहुंचना निहायत जरूरी होता है ताकि वो ख्याल ख्वानी करने वाला या वाली हमारे दुश्मनों के हत्थे न चढ़ जाए। मैं कभी इन बहनों की बातें सुन रहा था, कभी सोच रहा था कि किसी तरह दूसरे जराये से तनाना तक पहुंचना चाहिए। फिर मैंने न्यूयॉर्क में रेड पावर के बॉस से राब्ता कायम किया। इसने अपने दिमाग में मेरी आवाज सुनकर हैरानी से पूछा, जनाब क्या आप मुखातब कर रहे हैं? हाँ मैं फरहाद हूँ, शिकागो का एक नंबर नोट करो और फौरन इस नंबर पर फोन करके राब्ता कायम करो। मैंने उसे नंबर बताया। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए पूछा, जनाब किस से राब्ता कायम होगा, मुझे क्या कहना है? मैं दूसरी तरफ से बोलने वाली की आवाज सुनना चाहता हूँ, तुम फोन पर कुछ भी कह सकते हो। फौरन ही राब्ता कायम हो गया। दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज सुनाई दी, हेलो। मैं संभल कर बैठ गया। रेड पावर के बॉस ने पूछा, क्या मिस मैरी से बात कर सकता हूँ? दूसरी तरफ से जवाब मिला, यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं है। अगर आप पसंद फरमाए तो यहाँ आकर दूसरी लड़कियां देख सकते हैं, आपको मायूसी नहीं होगी। बॉस ने राब्ता खत्म करते हुए कहा, जनाब फरहाद साहब ये तो लड़कियों की दलाली करने वाली औरत का नंबर है, क्या मैं इस सिलसिले में कोई खिदमत कर सकता हूँ? तुम्हारा शुक्रिया, काम हो चुका है। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हुआ। थोड़ी देर तक इस औरत के लबो लहजे को याद करता रहा, फिर इसके दिमाग में पहुंच गया। वो बुड़बुड़ाते हुए दूसरे कमरे में जा रही थी। इस कमरे में 3 लड़कियां बाहर जाने के लिए मेकअप कर रही थी। इस औरत ने पूछा, आखिर वो लड़की कहाँ मर गई? समझ में नहीं आता इसका नाम तनाना है या मैरी। एक बार फोन आया था, तनाना से बात करना चाहते हैं। दूसरी बार फोन आया, मिस मैरी कहाँ है? आखिर वो क्या बुला थी? इसकी बातों से पता चला हमसे पहले भी किसी ने फोन पर तनाना को तलाश किया है। आखिर वो कौन हो सकता है? और ये कोई पेचीदा बात नहीं थी। तनाना को इसकी बहन मोरीना, शार्पर और गुलाम बाकी जानते थे। इसके बाद मैंने इसका नाम सुना था और उसके दिमाग में पहुंचना चाहता था, लेकिन मुझसे पहले शार्पर पहुंचने की कोशिश कर चुका था। क्या शार्पर ने तनाना की आवाज पहले नहीं सुनी थी? क्या इसका लबो लहजा इसे याद नहीं रहा था? बात कुछ ऐसी ही थी। वो अपनी खुफिया रिहाइशगाह में बहुत देर तक तनाना के साथ रहा था। इसके दिमाग में टेलीपैथी मुंतकिल की गई थी। इस दौरान इसने कई बार तनाना की आवाज सुनी होगी, इससे गुफ्तगू भी की होगी, लेकिन इसके लबो लहजे को याद न रख सका। ये बात यूं समझ में आती है कि वो मोरीना का बंदा बेदाम बन चुका था। इससे वादा कर चुका था कि कभी तनाना के दिमाग में नहीं जाएगा, लिहाजा इसने इसकी आवाज और लबो लहजे को जहन से निकाल दिया था। शार्पर का दिमाग या तो गुलामी से मुतासर था और वो तनाना को बुला चुका था, या फिर उसका लबो लहजा याद नहीं रहा था। ऐसी कोई बात जरूर थी जिसकी वजह से वो भी कोई दूसरा जरिया इख्तियार करके तनाना तक पहुंचना चाहता था। दूसरा जरिया मोरीना ही थी। जिस वक्त मैं बर्नार्ड स्लैरी के दिमाग में रहकर दोनों बहनों की गुफ्तगू सुन रहा था, वो गुफ्तगू बर्नार्ड के लहजे में हो रही थी। ऐसे ही वक्त शार्पर भी चुपचाप वहाँ मौजूद रहा होगा। तब ही उसे पता चला था कि बर्नार्ड ने किस नंबर पर फोन करने के बाद तनाना से राब्ता कायम किया है। इस तरह इसने भी फोन करके इसकी आवाज सुनने की कोशिश की होगी और नाकाम रहा होगा। वो तीनों लड़कियां जो मेकअप करके बाहर जाना चाहती थी, इनमें से एक ने कहा वो तनाना थी या मैरी, मगर बहुत पुरस्कार थी। हम समझ रही थी वो दूसरे कमरे में गई है, तुम समझ रही थी वो हमारे पास है। इस तरह इसने हम सब को चक्कर दिया, फिर अपने किसी दोस्त से फोन पर जरूरी बातें करने के बाद चली गई। इस औरत ने पूछा, क्या वो किसी बोझ से अपने दोस्त को फोन नहीं कर सकती थी? एक लड़की ने कहा, तुम बूढ़ी होती जा रही हो, अकल भी बूढ़ी हो गई है। इसने अपने दोस्त को यहाँ का टेलीफोन नंबर बताया था, इसीलिए दूसरी बार किसी ने उसे फोन किया था। किसी एक ने नहीं, 3 ने किया था। पता नहीं वो तीनों एक ही थे या अलग अलग थे। वो औरत समझ नहीं सकती थी कि 3 बार क्यों फोन आया था। पहली बार तो बर्नार्ड स्लैरी ने तनाना को इतला दी थी कि इसकी बहन मोरीना आ गई है, वो इसके दिमाग में आकर बातें कर सकती है। दूसरी बार शार्पर ने और तीसरी बार मैंने फोन कराया था, लेकिन तनाना हम सब की तवक्को से ज्यादा चालाक निकली। जब बर्नार्ड स्लैरी ने इसे बताया कि इसकी बहन मोरीना आ गई है, तो वो रिसीवर रखकर फौरन ही इसके मकान से निकल गई थी, क्योंकि अब फोन पर बात करने की जरूरत नहीं रही थी। वो ख्याल ख्वानी के जरिए बर्नार्ड के दिमाग में रहकर बहन से बातें कर रही थी, और ये बातें किसी टैक्सी की पिछली सीट पर बैठकर भी की जा सकती थी। इसने इस मकान से दूर चले जाने के लिए ये तरीकाकार इस्तेमाल किया था, और वो 100% कामयाब रही थी। हम इसके पास पहुंचते पहुंचते रह गए थे। मैंने मोरीना को मुखातब करते हुए कहा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हें शार्पर से निजात मिल गई है। इसने ताज्जुब से पूछा, क्या वो मर गया है? मेरे दुश्मन बड़े ढीठ होते हैं, जल्दी नहीं मरते, फिर मुझे निजात कैसे मिल गई है? मालूम हो गया है कि तुम्हारे दिमाग में आने लगा हूँ, लिहाजा वो तुम्हारे करीब भी नहीं फटकेगा। मैं इसकी जिंदगी में आने वाली पहली औरत हूँ। वो मेरा दीवाना है, मुझे भूल नहीं सकेगा।
میرا پیچھا ضرور کرے گا، چوری سے صحیح مگر میرے دماغ میں ضرور آئے گا۔ چوری چھپے آنے کی بات نہیں کہہ سکتا، وہ تو اس وقت بھی تمہارے دماغ میں تھا جب تم اپنی بہن سے برنارڈ کے لہجے میں گفتگو کر رہی تھی اور میرے متعلق بتا رہی تھی۔ اسی وقت اسے علم ہوا کہ میں تم دونوں کے درمیان آ چکا ہوں۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ میرا غلام بنا ہوا تھا، میری اجازت کے بغیر دماغ میں نہیں آ سکتا تھا، پھر کیسے آ گیا؟ غلام باقی بھی شارپر کا وفادار غلام تھا، لیکن بہرام گنگولی اور خان فریزر کے ہتھے چڑھ کر باغی ہو گیا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ بہرام گنگولی نے ترمیمی عمل کے ذریعے شارپر کو میرے دماغ میں آنے پر مجبور کیا؟ یہی بات ہو سکتی ہے۔ اب میں چین سے نہیں رہوں گی، یہی سوچ کر پریشان ہوتی رہوں گی شارپر میرے دماغ میں چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، میرے چور خیالات پڑھ رہا ہے۔ او گاڈ، میں اسے کس طرح روکوں؟ دو ہی طریقے ہیں۔ ایسے اسے مستقل طور پر روکنا چاہتی ہو تو یوگا کی مشقیں کرو، سانس روکنے میں مہارت حاصل کر لو گی تو کوئی تمہارے دماغ میں نہیں آ سکے گا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، ویسے کوشش کروں گی، لیکن جب تک کامیاب نہ ہو جاؤں بے چینی رہے گی۔ وہ تنویمی عمل کرنے والا برنارڈ سلیری تمہارا دیوانہ ہے، اسے کہو تمہارے دماغ کو لاک کر دے۔ وہ اپنے طور پر سوچ رہی تھی، ہاں میں ایسا ضرور کروں گی، صرف شارپر سے نہیں فرہاد سے بھی اپنے چور خیالات کو چھپائے رکھنا ہے، میں کسی کو دماغ میں نہیں آنے دوں گی۔ ایسا سوچتے وقت وہ بھول گئی تھی کہ میں اس کے دماغ کی یہ سوچ بھی پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جب میں چلا جاؤں تو میرے خلاف سوچنا۔ وہ چونک گئی، پھر بولی، تم میرے دماغ میں کیوں ہو؟ ایک اور خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، جلدی سناؤ اور یہاں سے جاؤ۔ تمہاری بہن تنانا۔ میں نے بات ادھوری چھوڑ دی، وہ ایک دم سے پریشان ہو کر بولی، کیا ہوا تنانا کو؟ تم اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ کیا تم اس کے دماغ تک پہنچ گئے ہو؟ وہ ہماری خیال خوانی سے دور نکل گئی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، اوہ تھینکس گاڈ۔ پھر چونک کر بولی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، پہلے شارپر نے اس کے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ برنارڈ سلیری نے جس نمبر پر فون رابطہ کیا تھا، شارپر اور میں نے اس کے نمبر نوٹ کر لیے تھے، لیکن ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی تنانا جا چکی تھی۔ کہاں گئی کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ فخر سے بولی، میری بہن نے جمناسٹک کی تربیت حاصل کی ہے، ہمیشہ چاقو چوبند رہتی ہے، کبھی تم لوگوں کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اب میرا پیچھا چھوڑ دو، تم نہ کہو تب بھی مجھے عورتوں کے پیچھے پھرنا پسند نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ ذرا چپ رہی، پھر اس نے مخاطب کیا، فرحاد ایک ضروری بات رہ گئی ہے۔ میں نے جواب نہیں دیا، اس نے پھر پکارا، ہیلو فرحاد، میری بات سنو، میں غلام باقی کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، مجھے جواب دو پلیز۔ میں پھر بھی خاموش رہا، اس کے چور خیالات پڑ چکا تھا، وہ آزمانا چاہتی تھی کہ موجود ہوں یا جا چکا ہوں، اس لیے باتیں بنا کر بولنے پر مجبور کرنا چاہتی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے یقین ہو گیا۔ اس نے اپارٹمنٹ کے دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا، برنارڈ سلیری سو رہا تھا، پچھلی رات سے جاگا ہوا تھا، کافی بھاگ دوڑ کی تھی، اس لیے تھک کر نیند میں ڈوب گیا تھا۔ مرینا تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، اس کا ارادہ تھا ابھی برنارڈ سلیری کو تنویمی عمل کے لیے کہے گی تاکہ وہ اس کے دماغ کو لاک کر دے۔ پھر اس نے سوچا، بیچارہ تھک ہار کر سو رہا ہے، میں نے بھی نیند پوری نہیں کی ہے، تھوڑی دیر سو جاؤں پھر تنویمی عمل مناسب رہے گا۔ ہو سکتا ہے اس وقت تک فرحاد اپنے مسائل میں مصروف ہو جائے، میری طرف دھیان نہ دے سکے اور میں تنویمی عمل سے گزر جاؤں۔ میں اسے چھوڑ کر برنارڈ سلیری کے خوابیدہ دماغ میں گیا، بڑے ہی مناسب وقت پر پہنچا تھا۔ مجھے وہاں شارپر کی آواز سنائی دی، میں نے پہلے کبھی اس کی آواز نہیں سنی تھی، چونکہ برنارڈ کے دماغ میں وہ آ سکتا تھا یا میں، لہذا وہی تھا اور میں اسے سن رہا تھا۔ وہ اسے نیند کی حالت میں ٹریپ کر رہا تھا، اس کے دماغ میں خیال خوانی کے ذریعے یہ بات نقش کر رہا تھا کہ وہ مرینا کے دماغ کو لاک کرنے کے لیے اس پر تنویمی عمل کرے گا، اس کے دماغ کو حساس بنا دے گا، وہ کسی بھی سوچ کی لہر کو محسوس کرتے ہی سانس روک لے گی، لیکن رات کے 1 بجے سے 2 بجے تک صرف 1 گھنٹے کے لیے اس کا دماغ بے حس رہے گا، پرائی سوچ کی لہر کو محسوس نہیں کر سکے گی۔ میں نے یہ بات نقش ہونے نہیں دی، چپ چاپ برنارڈ سلیری کے دماغ پر قابض ہو گیا، اس کے خوابیدہ ذہن سے کہنے لگا، میں یہ بات یاد رکھوں گا، مرینا پر ایسا عمل کروں گا کہ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا کرے گی، صرف رات کے 1 بجے سے 1 گھنٹے تک بے حس رہا کرے گی۔ شارپر اور بہرام گنگولی نے یہ چال چلی ہوگی، بڑی کامیاب چال ہوتی، 1 گھنٹے کے لیے وہ بے حس ہو جاتی تو اتنی دیر میں شارپر اس کے دماغ سے بہت سی معلومات حاصل کر کے بہرام گنگولی کو بتا دیتا، کیونکہ وہ اس کا تابعدار بنا ہوا تھا۔ پہلی بار شارپر کی آواز سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی، جی چاہتا تھا فوراً ہی خیال خوانی کی پرواز کر کے اس کے پاس پہنچ جاؤں تاکہ وہ پھر کبھی پورا اسرار بن کر نہ رہ سکے، لیکن فوراً ہی عقل آ گئی، بہرام گنگولی نے تنویمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کیا ہوگا، یہی وجہ تھی کہ مرینا خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتی تھی، پھر بلا میں کیسے پہنچ سکتا تھا؟ یوں دیکھا جائے تو شارپر اب بھی پہلے کی طرح پورا اسرار تھا، کالا عمل اور
تنویمی عمل کرنے والے کا تابعدار بن کر پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا تھا۔ بہرام گنگولی کے سامنے اس کی حیثیت ثانوی تھی، وہ اس کا محتاج تھا اور یہی اس کی شہ زوری تھی۔ دنیا کی تمام خطرناک تنظیمیں اور سپر طاقتیں فی الحال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ ہمارے لیے یہ بات تشویشناک تھی کہ وہ بہرام گنگولی کا تابعدار بن گیا تھا۔ یقیناً اسے ٹرانسفارمر مشین سے گزارنے والا تھا، یا اب تک موقع ملا ہو تو شاید گزار چکا ہو۔ رسونتی نے مجھے مخاطب کیا، جناب شیخ صاحب کے پاس پہنچو۔ میں نے ان کے پاس پہنچ کر پوچھا کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے ادارے سے تعلق رکھنے والے جتنے افراد شکاگو اور اس کے قریبی شہروں میں موجود ہیں ان سے کام لے سکتے ہو۔ میں ان کی آوازیں سنا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک ریکارڈ کو آن کیا، اس کے ذریعے ہمیں مختلف افراد کی آواز سنائی دینے لگی۔ کچھ آوازوں کو میں ذہن نشین کر رہا تھا اور کچھ کو رسونتی کرتی جا رہی تھی۔ تمام آوازوں کو سننے کے بعد وہ بولی اب ٹرانسفارمر مشین کی موجودہ پوزیشن بتاؤ۔ 5 مقامات ایسے ہیں جن میں سے کسی ایک جگہ وہ مشین ہے اور مشین کی حفاظت کرنے والے بھی وہیں پائے جا سکتے ہیں۔ تم مجھے 2 جگہ کا نام بتاؤ، میں ادارے کے افراد کو وہاں روانہ کروں گی۔ تم جن کی آوازیں سن چکے ہو انہیں باقی 3 مقامات کی طرف روانہ کرو۔ پھر ہم نے یہی کیا، مختلف افراد کے دماغ میں پہنچ کر اپنا تعارف کرایا۔ وہ ہمارا نام سنتے ہی اٹینشن ہو گئے، فوری عملی اقدامات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے لگے۔ میں ان مقامات کے متعلق بتانے لگا۔ جو مقام قریب تر تھا وہاں تک وہ اپنی کاروں میں جا سکتے تھے۔ ہمارے چاروں افراد نے گرین بے تک جانے کے لیے فوراً ٹیلی فون کے ذریعے ایک ہیلی کاپٹر چارٹر کرایا، پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ رسونتی نے کہا ہمارے یہ افراد زیادہ سے زیادہ ان کا سراغ لگا سکیں گے، لیکن وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا شارپر اور کالا عمل کا جاننے والا بہرام گنگولی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بھرپور انتظامات کیے ہوں گے۔ میں نے کہا پہلے ان کا پتہ چلنے دو، جہاں بھی ان کا سراغ ملے گا ہم وہاں پہنچنے والے افراد کے دماغوں میں رہیں گے اور دیکھیں گے انہوں نے اپنی حفاظت کے سلسلے میں کیسے انتظامات کیے ہیں۔ لیکن فرحاد بہت دیر ہو چکی ہے، وہ اپنی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں بہرام کے دماغ میں منتقل کر چکا ہوگا۔ اگر وہ ایسا کر چکا ہے تو ہم صرف افسوس ہی کر سکیں گے۔ بہرام گنگولی کی صورت میں ایک بہت ہی خطرناک ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے مقابل آ جائے گا۔ اس کے باوجود وہ مشین اب اہمیت رکھتی ہے، ہم اسے ہر حال میں حاصل کریں گے تاکہ اور کوئی بہرام گنگولی یہ علم حاصل نہ کر سکے۔ ان کا سراغ ملنے کے بعد ہی ہم کچھ کر سکیں گے۔ تم 4 گھنٹے بعد پیرس پہنچ جاؤ۔ میرا مشورہ ہے تھوڑی نیند پوری کر لو۔ میں سونا چاہتا ہوں لیکن ایک ضروری کام رہ گیا ہے۔ آدمی سوچتا رہتا ہے دنیا کے ضروری کام ہوتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کاموں کے لیے آدمی سونا چھوڑ دے۔ ابھی مرینا نیند سے بیدار ہوگی تو برنارڈ کو تنویمی عمل کے لیے کہے گی تم وہاں کیا کرنا چاہتے ہو۔ شارپر نے برنارڈ کے خوابیدہ دماغ کو ٹریپ کرنا چاہا تھا، میں نے اسے ناکام بنا دیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں مرینا کا دماغ صبح 4 بجے سے 5 بجے تک بے حس رہے، وہ ہماری خیال خوانی کی لہروں کو محسوس نہ کر سکے۔ رسونتی نے کہا باقی ہر روز 23 گھنٹے تک حساس بنی رہے۔ رسونتی نے کہا تم آرام سے نیند پوری کر لو، میں اس دوران مرینا کا خیال رکھوں گی، تم جو چاہتے ہو وہی ہوگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی، پھر سیفٹی بیلٹ باندھ کر آنکھیں بند کر لی۔ رسونتی نے میرے دماغ کو ہدایت دی کہ میں 2 گھنٹے تک سکون سے سوتا رہوں، اگر کوئی غیر معمولی بات ہو تو فوراً آنکھ کھل جائے۔ اس کے بعد وہ خیال خوانی کے ذریعے میرے دماغ کو تھپکتی رہی، میں 1 منٹ کے اندر ہی گہری نیند میں ڈوب گیا۔ مجھے سلانے کے بعد وہ اپنے بیٹے کے پاس آ گئی۔ شنکر وہاں موجود تھا، پارس سے کہہ رہا تھا چھوٹے مالک اگر آپ کی ماما یا پاپا آئیں تو مجھ سے رابطہ کرا دیں۔ رسونتی نے کہا بیٹے اس سے کہہ دو میں موجود ہوں۔ پارس نے شنکر سے پوچھا کیا تم میری ماما سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، انہوں نے کہا تھا ہم آپ کی ماں چمپا کے لیے ایسے انتظامات کر دیں کہ وہ آپ کے یہاں سے جانے کے بعد کسی کی محتاج نہ رہیں۔ رسونتی نے شنکر کے دماغ میں پہنچ کر کہا مجھے یاد ہے مگر میں دوسرے معاملات میں مصروف ہو گئی۔ میں نے کہا تھا 2 گھنٹے بعد اس اسمگلر کی کوٹھی میں پہنچنا جہاں سے ہم 2 کروڑ روپے نقد لا سکتے ہیں، چمپا کے لیے کسی ایسی انڈسٹری کا سودا کر سکتے ہیں جو اسے ماہانہ 50,000 روپے کا منافع دے سکے۔ بہرحال یہ کام اب ہو سکتا ہے۔ اس اسمگلر کا نام مراد واٹسن تھا، نام کے اعتبار سے آدھا مسلمان اور آدھا عیسائی تھا، عمل کے اعتبار سے بھی مکمل انسان نہیں تھا۔ وہ چرس سے لے کر ہیرے جواہرات تک کی اسمگلنگ کرتا تھا، اس کی دولت کا شمار نہیں تھا۔ حکومت کے کارندے اسے اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے۔ شمالی ہندوستان کے ایک بہت بڑے علاقے میں وہ سخی داتا کی حیثیت سے مشہور تھا، مسجدیں، مندر اور گرجا گھر بنواتا تھا، یتیم خانے اور آشرم کو لاکھوں روپے چندے کے طور پر دیتا تھا۔ الیکشن کے زمانے میں غریبوں کے لیے تجوری کا منہ کھول دیتا تھا۔ وہ جس پارٹی کی حمایت کرتا تھا ووٹ اسی کی جولی میں
گرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر آنے والی حکومت اس کے اسمگلنگ کے دھندے کو نظر انداز کرتی تھی۔ وہ کبھی ہندوستان اور کبھی یورپی ممالک میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی مستقل پیرس میں رہا کرتی تھی۔ بچہ امریکہ میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ بچے کی عمر 5 برس تھی۔ قد اور جسامت میں تقریباً پارس جیسا تھا۔ اس کا نام ٹیپو تھا۔ وہ دوسرے دن کی فلائٹ سے پہلے پیرس اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا تھا، اس کے بعد تعلیم کی غرض سے امریکہ روانہ ہو جاتا۔ رسونتی نے کہا، شنکر، ایک تیر سے 2 شکار ہوں گے۔ ہمارا بیٹا ٹیپو کی جگہ جائے گا۔ تم ٹیلی فون کے ذریعے مراد واٹسن کی کوٹھی میں کسی سے بھی رابطہ قائم کرو۔ میں اس کوٹھی کے اندر تمام لوگوں تک پہنچ جاؤں گی۔ شنکر نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق مراد واٹسن کی پرسنل سیکرٹری کے دماغ تک پہنچی، پھر اس کے ذریعے مراد تک پہنچ گئی۔ جس طرح گوتم کی تصویریں مختلف زاویوں سے حاصل کی تھیں، اسی طرح اس نے ٹیپو کی تصویریں بھی شنکر تک پہنچا دی۔ شنکر نے وہ تصویریں ڈاکٹر ودیا ساگر کے حوالے کر دی۔ رسونتی نے کہا، ڈاکٹر، میرا بیٹا اس بچے کی جگہ یہاں سے جائے گا، کیا پارس اس سے مطابقت رکھتا ہے؟ ڈاکٹر ودیا ساگر غور سے تصویروں کا مطالعہ کر رہا تھا، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، کچھ فرق ہے، میں کوشش کروں گا یہ وہ فرق نہ رہے۔ اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیج دو۔ پارس کو وہاں بھیج دیا گیا۔ رسونتی نے آلا بی بی کو ساری باتیں بتائیں۔ اس نے کہا، تم زیادہ سے زیادہ ٹیپو کے دماغ میں رہو، اس کی باتوں کو، اس کی چال ڈال کو اور اس کی سنجیدگی یا شرارت کو اچھی طرح دیکھو اور سمجھو۔ اس طرح تم پارس کو ہر پہلو سے ٹیپو بنا کر پیش کر سکو گی۔ ابھی ٹیپو کی اسٹڈی کرنے کے لیے کافی وقت تھا۔ وہ دوسرے دن روانہ ہونے والا تھا۔ رسونتی مورینا کے پاس پہنچ گئی۔ اس کا دیوانہ برنارڈ سلیری ترمیمی عمل کی تیاریاں کر رہا تھا۔ وہ بستر پر چاروں شانے چت لیٹی تھی۔ رسونتی تھوڑی دیر تک انتظار کرتی رہی۔ برنارڈ اس پر ترمیمی عمل کی مشق کرتا رہا، اسے ٹرانس میں لا کر اپنی معمولہ بناتا رہا، پھر اس کے دماغ کو لاک کرنے کے سلسلے میں ہدایت دینے لگا۔ ایسے ہی وقت رسونتی نے مداخلت کی۔ برنارڈ سلیری کی اپنی سوچ میں کہا، مورینا، تمہارا دماغ صبح 4 بجے سے 5 بجے تک بے حس رہے گا۔ تم کسی بھی پرائی سوچ کی لہر کو محسوس نہیں کر سکو گی۔ باقی ہر روز 23 گھنٹے حساس رہو گی۔ کسی بھی سوچ کی لہر کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیا کرو گی۔ برنارڈ سلیری یہ باتیں اپنی زبان سے کہہ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک اس کے دماغ کو بے حس کیوں بنا رہا ہے؟ رسونتی نے پھر اس کی سوچ میں کہا، مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ اس حسینہ کو مکمل طور پر ہر طرح سے محفوظ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ 1 گھنٹے کے لیے کمزور ہوگی تو ہو سکتا ہے کبھی کمزور ہو کر میری ہو جائے۔ عورت کو تھوڑا سا محتاج بنا کر رکھنا چاہیے۔ برنارڈ سلیری اس بات سے قائل ہو گیا، اسی کے مطابق تنویمی عمل کرتا رہا، پھر سے 1 گھنٹے تک سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ رسونتی میرے پاس آ گئی، میں نیند پوری کر چکا تھا، بلکہ 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس نے کہا، تم انشاءاللہ 1 گھنٹے بعد میرے پاس رہو گے۔ فی الحال میں ٹیپو کے پاس جا رہی ہوں، اس کی اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ میں نے پومی سے رابطہ قائم کیا۔ وہ نیو یارک پہنچ گئی تھی، میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں ابھی تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ میں بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے ان افراد سے رابطہ قائم کرنے لگا جو شارپر اور بہرام کو تلاش کر رہے تھے۔ گرین بے میں ہمارے 4 سراغرسان تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، جناب، آپ نے گرین بے میں جس جگہ کی نشاندہی کی تھی، ہاں وہ ٹریلر کھڑا ہوا ہے، اس سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر ایک بڑا سا بنگلہ ہے۔ وہاں ہم نے ایک بہت ہی قدداور اور پہلوان نما شخص کو دیکھا ہے۔ وہ ایشیائی ہے، اس کے بال شانوں تک بڑے ہوئے ہیں، اس کی بڑی بڑی آنکھیں بہت ہی غضبناک ہیں۔ اگرچہ ہم نے دور سے دیکھا لیکن بہت ہی خطرناک شخص دکھائی دیتا ہے، آپ کے بتائے ہوئے حلیے سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس بنگلے کی نشاندہی کرتے رہو، پومی وہاں پہنچنے والی ہے۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس نے چونک کر کہا، جناب، اس بنگلے سے ایک نیگرو باہر آ رہا ہے، وہ بھی قد اور جسامت میں پہلے والے شخص کے جیسا ہے۔ میں نے کہا، وہ یقیناً غلام باقی ہوگا، اس پر نظر رکھو، اگر وہ کہیں جا رہا ہے تو تعاقب کرو۔ جی ہاں، وہ جا رہا ہے، ایک جیپ کی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ رہا ہے۔ اس سراغرساں کے پاس بیٹھے ہوئے ساتھی نے اپنی کار سٹارٹ کی۔ مجھ سے بات کرنے والے نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے اپنے دوسرے ساتھیوں سے رابطہ قائم کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا، اگر یہاں تمہارے کئی ساتھی ہیں اور کوئی خاص اڈا ہے تو اس نیگرو کو اغوا کر لو، اسے چھپا کر رکھو، کوئی اس کے سائے تک بھی نہ پہنچ سکے۔ جناب، آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی، ہم یہی کوشش کریں گے۔ اس نیگرو سے مقابلہ نہ کرنا، وہ تنہا 4-6 پر بھاری پڑے گا، بہتر ہے اغوا کرنے کے لیے ذہانت استعمال کرو۔ میں نے پومی کو مخاطب کیا، ان کا سراغ مل گیا ہے، وہ گرین بے کے ساحلی شہر میں ہے، تمہیں وہاں پہنچنا ہے۔ اب اپنی پوزیشن بتاؤ، کس نام سے، کس روپ میں آئی ہو؟ تمہارے پاس کرنسی ہے یا میں بندوبست کروں؟ میں فرضی نام سے عارضی میک اپ میں آئی ہوں، وہ نام، وہ میک اپ، پاسپورٹ وغیرہ ختم کر چکی ہوں۔ جناب شیخ صاحب نے ہمارے ادارے کے ایک پرانے انجینئر کا پتہ دیا تھا، میں یہاں ان کی چھوٹی بہن کی حیثیت سے ہوں، مجھے کرنسی کی
ضرورت نہیں ہے، لیکن فوراً وہاں پہنچنے کے لیے ہیلی کاپٹر لازمی ہے۔ اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ میں اس سلسلے میں ریڈ پاور والوں سے مدد لینا نہیں چاہتا۔ انہیں معلوم ہوگا کہ نیو یارک سے ایک لڑکی ہیلی کاپٹر میں پرواز کرتی ہوئی گرین بے پہنچی ہے تو سبھی تجسس میں مبتلا ہو جائیں گے، اپنے جاسوس تمہارے پیچھے لگا دیں گے۔ میں نہیں چاہتا کسی بھی تنظیم کو ابھی اس مشین کا علم ہو۔ اچھی بات ہے، میں اپنے موجودہ انجینئر بھائی کے ذریعے ہیلی کاپٹر چارٹرڈ کرانے جا رہی ہوں۔ میرے پاس رہو، کوئی قانونی رکاوٹ ہو تو خیال خوانی کے ذریعے اسے دور کر دینا۔ میں اس کے پاس موجود رہا۔ وہ انجینئر کے ساتھ کار میں بیٹھ کر فلائنگ کلب پہنچی، وہاں نقد رقم ادا کی۔ انجینئر نے اپنا نام، پتہ اور عہدہ لکھوایا، اپنا شناختی کارڈ دکھایا، انہیں ہر طرح مطمئن کیا۔ میں بھی خیال خوانی کے ذریعے انہیں مطمئن کرتا رہا۔ آخر ہیلی کاپٹر کا انتظام ہو گیا، وہ نیو یارک سے روانہ ہو گئی۔ میں تھوڑی دیر تک اس کے پاس رہا، پھر ان آدمیوں کے پاس پہنچ گیا جو غلام باقی کو اغوا کرنے والے تھے۔ غلام جیپ میں بیٹھ کر ایک ایسے سٹور میں پہنچا تھا جہاں مشینوں کے کل پرزے فروخت ہوتے تھے۔ وہ جیپ کو ایک طرف پارک کر کے سٹور کی طرف چلا گیا۔ مجھ سے رابطہ رکھنے والے سراگر ساں کے دوسرے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہیں پہلے ہی ٹرانسمیٹر کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ میں غلام باقی کو اس سہولت سے اغوا کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک نے جیپ کے ایک پہیے کی ہوا نکال دی۔ ان کا ایک ساتھی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آیا تھا، کچھ سوچ سمجھ کر ہی اسے ساتھ لایا تھا۔ غلام باقی سامان خرید کر جیپ کے پاس آیا، پچھلی سیٹ پر سامان رکھا، پھر بیٹھ کر سٹارٹ کرنا چاہتا تھا مگر پتا چلا ایک پہیہ بیکار ہو چکا ہے۔ وہ اتر گیا، پریشان ہو کر پہیے کو دیکھنے لگا، فاضل پہیہ بھی نہیں تھا۔ اب وہ کسی ٹیکسی میں جانے پر مجبور تھا۔ اسی وقت ہمارا ایک آدمی چھوٹی سی پرچی لے کر اس کے پاس آیا، پھر کہنے لگا، مسٹر کیا بتا سکتے ہو کہ یہ بنگلہ کس جگہ ہے؟ غلام باقی پریشان تھا، کچھ جھنجھلایا ہوا تھا، لیکن اخلاقی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس سے پرچی لی۔ اس پر ایڈریس پڑھا تو چونک کر بولا، ارے یہ تو ہمارے بنگلے کے قریب ہے، مجھے وہیں جانا ہے لیکن پہیہ بیکار ہو گیا ہے۔ ہمارے سراگر صاحب نے کہا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، میری کار موجود ہے، میں وائف کے ساتھ جا رہا ہوں، تم پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، اس طرح میری رہنمائی بھی کر سکو گے اور اپنی منزل تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ غلام باقی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شاید وہ اپنے آقاؤں کے حکم کے مطابق جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ سامان اٹھا کر پچھلی سیٹ پر آ گیا، کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ غلام نے کہا، 7ویں شاہراہ تک چلو، میں اس کے بعد رہنمائی کروں گا۔ کار کے شیشے کلٹ تھے، باہر سے اندر بیٹھنے والے نظر نہیں آتے تھے، اندر والوں کو باہر کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ وہ آرام سے پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، پھر چونک پڑا ایک کھٹاکے کی آواز کے ساتھ۔ اگلی اور پچھلی سیٹ کے درمیان شیشے کی دیوار ابھرتی ہوئی چھت تک چلی گئی تھی۔ وہ شیشہ بہت ہی مضبوط، دبیز اور ناقابل شکست تھا۔ اس نے ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا، یہ کیا حرکت ہے؟ اسے عجیب سی بو کا احساس ہوا، وہ نہ خوشبو تھی نہ بدبو۔ اس نے گہری سانس لے کر محسوس کرنے کی کوشش کی، آخر وہ کیسی بو ہے؟ سانس لیتے ہی ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسے کھولنے کی کوشش کی، پتہ چلا اسے لاک کر دیا گیا ہے اور ان مقفل دروازوں کو اگلی سیٹ والا ہی کھول سکتا ہے۔ کوئی دوسرا ہوتا تو فوراً ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا۔ وہ بہت ہی مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف پہنچ کر اسے کھولنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔